وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده والصلاة والسلام على رسوله نبي الرحمة وعلى نبيه الذي بدأ حياة الإسلام ببناء المسجد بعد الهجرة وعلى آله وأصحابه أولي العزم والهمة وعلى سائر أمته التي لا أمة بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكره في من عنده أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو روئے زمین پر سب سے زیادہ محبوب مساجد ہیں. حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو تمام امکنہ میں سب سے زیادہ محبوب مسجدیں ہیں اور سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسند وہ اس کے بازار ہیں. ان مساجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسجدوں کے اندر بیٹھنے اور وہاں ہونے والے دروس قرآن و سنت اس کے اندر شرکت کی خود ترغیب دی ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جو لوگ مسجد کے اندر بیٹھتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اور کتاب اللہ کی تلاوت کرتے ہیں اور آپس میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں، ان پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوتی ہے اور ان کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے اور ان کو ملائکہ اور فرشتے گھیر لیتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا تذکرہ اپنے پاس جو ملائے اعلیٰ میں خاص فرشتے ہیں ان میں کرتے ہیں. یہ ترغیب ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جو شخص صبح کو مسجد آتا ہے اور مسجد آنے کا اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی خیر کی بات جان لوں اور اس کو سیکھ لوں، تو فرمایا کہ اس کو پورے ایک کامل حج کا ثواب ملتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا کہ جب کوئی شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر وہ گھر سے وضو کر کر نکلے اور پھر مسجد وہ آتا ہے تو اس کو ایک ایک قدم پر ایک ایک نیکی ملتی ہے، ایک درجہ بلند ہوتا ہے اور اللہ اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے. ان تمام فضائل اور اہمیت کی وجہ سے مسجد آنے والوں کے لیے لازم ہے کہ وہ مساجد کے احکام
اور اس کے آداب سے بخوبی واقفیت رکھیں. اسی طریقے سے اپنے اخلاق کو اور اپنی خصلتوں کو بہت عالی رکھیں کہ جس جگہ وہ آ رہے ہیں وہ نہایت محترم اور متبرک مقام ہے. مساجد کے جو آداب ہیں ان کو عام طور پر چند قسموں میں منحصر کیا جاتا ہے. کچھ آداب وہ ہیں جو گھر سے مسجد کی طرف نکلنے کے وقت اختیار کرنا اہمیت کا حامل ہے اور اس کی ضرورت ہے کہ ان آداب کو بجا لایا جائے. اور کچھ آداب وہ ہیں جو مسجد میں حاضر ہونے کے وقت کے ہیں، اور کچھ آداب خاص جمعے کے دن مسجد کے اندر بیٹھنے کے ہیں. ان آداب کو جاننا اور ان پہ عمل کرنا نہایت ضروری ہے. فرمایا کہ جب کوئی شخص گھر سے نکلے اور مسجد آئے تو اس کے لیے ایک ادب یہ ہے کہ وہ اپنی ظاہری اچھی حیت کو اختیار کرے. ظاہری اچھی حیت میں زینت بھی داخل ہے، اچھی خوشبو کا لگانا بھی داخل ہے، اور مسواک کا کرنا بھی داخل ہے. لہذا جب بھی کوئی شخص مسجد آئے تو اس ادب کا خیال کرے کہ اس کا لباس نہایت عمدہ ہو، بہترین لباس میں ملبوس ہو کر وہ مسجد کی طرف چلے. اس لباس کے اندر جو دوسری چیز ہے جس کی رعایت بہت ضروری ہے، اور وہ یہ ہے کہ اپنے سطر کو چھپائے، جس کو خاص طور پر علماء نے ستر الفخذین سے تعبیر کیا ہے کہ اپنی رانوں کو چھپائے. ایسا باریک لباس کہ جس سے رانیں جھلکتی ہوں اس میں نماز پڑھنا جائز قرار نہیں دیا گیا. بہت سے لوگ گرمیوں کے موسم میں مختصر شارٹس پہن کر مسجد میں کبھی کبھی آ جاتے ہیں اور اس ادب کا خیال نہیں کرتے، حالانکہ یہ وہ ادب ہے کہ جو مستحبات کے قبیل سے نہیں بلکہ واجبات کے قبیل سے ہے کہ اس کی رعایت کیے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی. اور ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے کہ بہت سے بچے جو سمجھدار ہوتے ہیں اور شعور کی عمر کو پہنچے ہوئے ہوتے ہیں وہ مسجد میں مختصر شلوار یا مختصر ٹراؤزر میں آ جاتے ہیں اور ان کے سرپرست اور والدین ان کو منع نہیں کرتے. حالانکہ حدیث شریف میں حکم ہے کہ مروا صبیانکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اپنے بچوں کو نماز کا حکم کرو جبکہ وہ 7 سال کے ہوں. شراح حدیث نے لکھا ہے کہ اس کے اندر جو نماز کا حکم بچوں کو دینے کا کہا گیا ہے وہ نماز کی تمام شرائط کے ساتھ کہا گیا ہے. جیسے بڑوں کے لیے شرط ہے کہ ان کا سطر چھپا ہوا ہو، تو بچوں کو بھی اس شرط کی رعایت کے ساتھ حکم کرنا ہے تاکہ بچپن ہی سے ان کی عادت ہو جائے. ہم بھی کبھی دیکھتے ہیں کہ مسجد میں ایسے بچے آ جاتے ہیں کہ جن کا گھٹنا کھلا ہوا ہوتا ہے یا ران کھلی ہوئی ہوتی ہے. یہ آداب مسجد کے خلاف ہے. ان کے سرپرستوں کو چاہیے کہ وہ اس کا اہتمام کریں کہ گھر میں ہوں یا مسجد میں آئیں نماز کے وقت ان کا لباس پورا ہونا چاہیے. بچپن سے یہ عادت پوری ہوگی تو آخر عمر تک اس پر عمل کی توفیق ہوگی. اسی طریقے سے لباس اور ظاہری زینت میں یہ بھی داخل ہے کہ کندھے سے لے کر گردن کی جڑ تک کا حصہ بھی چھپا ہوا ہو. گرمیوں کے زمانے میں کچھ لوگ ایسے بنیان پہن لیتے ہیں یا ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں کہ جس کے اندر ایک پتلی پٹی کندھے پر ہوتی ہے، کندھا پورا ڈھکا ہوا نہیں ہوتا. اگرچہ مرد کا کندھا سطر میں داخل نہیں، لیکن مسجد اور نماز کے آداب میں یہ بھی ہے کہ اس کو چھپا کے نماز پڑھی جائے. حدیث شریف میں آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسے ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ اس کو صرف اپنی گردن میں لٹکا لے، اس لیے کہ اس گردن میں لٹکے ہوئے کپڑے سے پورا کندھا نہیں چھپتا. آپ نے اس سے منع فرمایا ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ اچھی خوشبو لگا کر مسجد آئے. اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص کچا پیاز اور کچا لہسن کھا کر مسجد میں نہ آئے کہ اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے، عام مسلمانوں کو اذیت ہوتی ہے. یہ بھی مسجد کے آداب میں قابل رعایت امر ہے، اس کی رعایت بھی کرنی چاہیے. پیاز کا کھانا، لہسن کا کھانا ایک مباح اور جائز ہے، لیکن کچے پیاز اور کچے لہسن کو کھا کر مسجد میں آنے سے منع کر دیا گیا کہ پہلے اس کی بو کو زائل کیا جائے اور پھر مسجد میں انسان حاضر ہو.
تو سگریٹ اور سگار اور تمباکو والے پان جن کی بو سے بہت سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اور ان کے کھانے میں صحت کا بھی نقصان اور پیسے کا بھی ضیاع ہے، اس کو کھا کر بغیر منہ صاف کیے مسجد میں آنا، یہ کیسے آداب کے مطابق ہوگا؟ ضرور یہ بھی آداب کے خلاف ہے۔ تو لوگوں کو اس کی رعایت بھی رکھنی چاہیے کہ ان کے منہ سے کسی قسم کی بدبو مسجد میں نہ آئے۔ اسی طریقے سے مسواک یہ مستقل ایک سنت ہے، اور حدیث شریف میں آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم کرتا کہ ہر نماز مسواک کے ساتھ پڑھے، یعنی میں ضروری طور پر کہتا کہ مسواک کریں۔ اس مسواک کے فوائد میں ایک بڑا فائدہ لکھا ہے کہ موت کے وقت اللہ کلمہ شہادت کی یاد دہانی کراتے ہیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، کہ یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے اور پروردگار کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے مسجد کے اندر حاضر ہونے کے آداب میں پہلا ادب یہ ہے کہ سیدھے پیر سے مسجد میں داخل ہو، اور اس کا اہتمام جب بھی ممکن ہے کہ جب پہلے مسجد کی حدود کی تعیین انسان اپنے ذہن میں رکھے کہ مسجد کی حد کہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور جب اس حد پر پہنچے تو سیدھے پیر سے داخل ہو اور دعا کا بھی اہتمام کرے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ مجھ پر درود شریف بھی پڑھے، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا جو بھی درود شریف اس کو آسان لگے وہ اس کو مسجد میں داخل ہوتے وقت پڑھے۔ اور پھر مسجد میں آنے کے بعد صف اول میں بیٹھنے کا اہتمام کرے۔ بہت سے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اول وقت میں تو آ جاتے ہیں لیکن پیچھے بیٹھتے ہیں اور اگلی صف میں نہیں آتے، اور پھر نماز کے آغاز پر اپنی جگہ سے اٹھ کر آتے ہیں، کبھی تو ان کو جگہ صف اول میں مل جاتی ہے اور کبھی نہیں ملتی۔ تو مسجد میں حاضری کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ آنے کے بعد مسجد کے اندر صف اول میں بیٹھنے کا اہتمام ہو۔ صف اول میں بیٹھنے کے بہت سے فائدے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے، حدیث شریف کی روح سے فرشتوں کی اللہ کے سامنے جو صف بندی ہوتی ہے ان میں سب سے اعلیٰ اور افضل صف وہ ہے جو پہلی صف ہوتی ہے، اور آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ تم فرشتوں کی طرح صف بندی نہیں کر سکتے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ فرشتے کیسے صف باندھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلی صف کو مکمل کرتے ہیں اور اس کے بعد دوسری صف میں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد جلدی آنے کا اہتمام کرنا، یہ بھی مسجد میں حاضری کے آداب میں ایک ادب ہے کہ کوشش کرنا کہ جلدی مسجد میں آ جائے۔ اس جلدی آنے سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اس کو تکبیر اولیٰ نصیب ہو جائے گی۔ حدیث شریف کی روح سے جو شخص 40 دن تک امام کی پہلی تکبیر کے ساتھ نماز میں شریک ہو تو اس کو 2 برات کے پروانے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ایک نفاق سے برات کا اور ایک جہنم کی آگ سے برات کا۔ یہ اہتمام جب بھی نصیب ہوگا کہ جب جلدی آنے کا اہتمام کیا جائے۔ اور جمعے کے دن بھی مسجد کے حاضری کے خاص آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ جمعے کو جلدی مسجد میں آیا جائے۔ مسجد کی حاضری کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ کوئی نمازی اپنے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اونٹ کی طرح مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ متعین نہ کرو کہ وہ باڑے میں اپنی جگہ متعین کرتا ہے اور وہیں جا کر وہ ٹھہرتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ مسجد میں آنے کے بعد اپنے لیے ایک خاص جگہ پر مصلی بچھاتے ہیں اور اس کے علاوہ نماز پڑھنے میں ان کو سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ بات بھی مناسب نہیں۔ اول وقت میں جو آئے اس کو جہاں جگہ ملے مناسب وہ ادھر بیٹھ جائے۔ اب چاہے وہ ایک ہی جگہ ہو لیکن وہ اول آ رہا ہے تو وہ بیٹھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن کوشش یہ کرے کہ کوئی شخص اپنے لیے مسجد میں کوئی جگہ متعین نہ کرے، اس لیے کہ مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس میں سارے نمازیوں کا برابر حق ہے۔ کسی ایک نمازی کو دوسرے پر کوئی فوقیت نہیں۔ جو پہلے آئے اور سبقت اس کو حاصل ہو تو وہ آ کر آگے جہاں اس کو مرضی جگہ ملے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طریقے سے مسجد میں حاضری کے آداب میں یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت اونچی آواز سے نہ کرے کہ اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، بالخصوص سردیوں کے زمانے میں کہ جب پنکھے بند ہوتے ہیں تو ہلکی آواز بھی کافی محسوس ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا
کہ تلاوت تو کیا، ان کی آپس کی گفتگو اتنی اونچی ہوتی ہے کہ پوری مسجد گونج رہی ہوتی ہے۔ یہ مسجد کی حاضری کے آداب کے سخت خلاف ہے، اس کی رعایت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ ہم مسجد میں عبادت کے لیے آتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے آتے ہیں، آخرت کے ثواب کے لیے آتے ہیں۔ مسلمانوں کو تکلیف دینے سے وہ سارا ثواب ہمارا ختم ہو جاتا ہے اور الٹا اذیت کا گناہ لازم ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد کی حاضری کے آداب میں یہ ہے کہ اونچی آواز سے کلام بھی نہ کیا جائے۔ ایک تو ہے تلاوت کا اونچی آواز سے کرنا، وہ بھی منع کر دیا گیا، اور آپس کی گفتگو اس کو بھی اونچی آواز سے کرنا، اس کو منع کر دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مکتب فکر کے اعتبار سے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہو تو وہ بھی آہستہ پڑھے، کسی کے نزدیک بھی امام کے پیچھے اونچی آواز سے فاتحہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ فقہ حنفی کے مطابق تو امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کا پڑھنا جائز ہی نہیں ہے، اور فقہ شافعی کے اندر فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ تو جو حضرات فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اس کا اہتمام کریں کہ خاموشی سے امام کے پیچھے نماز میں شریک ہو جائیں اور کوئی تلاوت نہ کریں، نہ فاتحہ کی نہ کسی سورت کی۔ اور جو کسی اور فقہ پر عمل کر رہے ہیں اور ان کو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے تو اس کا اہتمام کریں کہ ان کی آواز دائیں بائیں کسی کو نہ آئے، کہ اس سے کسی کی نماز میں خلل آئے، کسی کے خشوع میں خلل آئے۔ تسبیحات کا اتنا اونچا پڑھنا یہ بھی مسجد کی حاضری کے آداب کے خلاف ہے کہ جس سے ساتھ والے نمازی کو تکلیف ہو۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو یہ ہمارا آنا ہمارے لیے انتہائی مفید ہوگا، انتہائی ثواب کا باعث ہوگا۔ جمعے کے دن مسجد کے حاضری کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ گردنوں کو نہ پھلانگے، بلکہ جب وہ آئے اور اس کو جگہ مل جائے تو اسی جگہ بیٹھ جائے۔ لوگوں کی گردن پھلانگ کر تاخیر سے آ کر آگے بیٹھنا دوسروں کو تکلیف دینے کے باعث ہے، اس سے بھی احتیاط بہت ضروری ہے۔ جمعے کے دن مسجد کی حاضری کے آداب میں ایک ادب یہ ہے کہ امام کے قریب بیٹھنے کا اہتمام کیا جائے۔ جمعے کے دن حاضری کے آداب میں ایک ادب یہ بھی ہے کہ جب خطبہ شروع ہو اور امام خطبے کے لیے ممبر پر بیٹھے تو اس وقت نہ نماز پڑھی جائے نہ اس وقت کوئی بات چیت کی جائے۔ اگر ہم ان آداب کی رعایت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ آنا، یہاں بیٹھنا اور یہاں کی عبادات ہمارے لیے اللہ کے یہاں نجات کا باعث ہوگی۔ آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ یہ مساجد جن کے آداب کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا اتنی اہمیت کی حامل ہے، ان کی تعمیر اور ان کی تعمیر کے بعد ان کی مرمت اور دیکھ بھال یہ بھی اولاً تو حکومت اسلامیہ کی ذمہ داری ہے، اور ثانیاً ہر ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اس میں وہ اپنی خدمات فراہم کرے اور اس کا اہتمام کرے۔ اور فرمایا کہ جو لوگ مسجد کو صاف کرنے اور اس کی آبادی میں مصروف ہوں اور ان کے انتظام میں مصروف ہوں ان کے ساتھ حسن ظن رکھو۔ بہت سے لوگ ہیں کہ وہ مسجد انتظامیہ کے ساتھ معمولی باتوں پر بدگمانی شروع کر دیتے ہیں، یہ بھی نہایت قابل اصلاح عمل ہے۔ حالانکہ مسجد انتظامیہ مساجد کی تعمیر میں، اس کی صفائی میں اور نمازیوں کو سہولت دینے میں ہر ممکن کوشش کا اہتمام کر رہی ہوتی ہے، لہذا ان سے اچھا گمان رکھا جائے، اور کوئی قابل اصلاح بات ہو تو اچھے پیرائے میں منتظمین تک پہنچا کر اس کی اصلاح بھی کرائی جا سکتی ہے۔ کچھ دنوں سے آپ حضرات بھی سن رہے ہوں گے کہ کراچی کی ایک مسجد کے حوالے سے جس کے توڑنے کا اور اس کے شہید کرنے کا آرڈر آ چکا ہے کافی حساسیت پائی جا رہی ہے۔ مسئلے کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے، فتوے کے طور پر یہ بات سمجھ لیجئے کہ جب کسی زمین پر شرعی مسجد قائم ہو جائے، چاہے وہ زمین کسی کی غصب کردہ ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس پہ مسجد تعمیر کر دی جائے، کسی کی چھینی ہوئی زمین ہی کیوں نہ ہو، اور وہ مسجد شرعی بن جائے اور اس میں نمازوں کا اہتمام ہو جائے، تو اب اس مسجد کو شہید کرنا شریعت کے قانون میں جائز نہیں ہے۔ جس آدمی کی غصب شدہ زمین ہے اس کو اس کی رقم لوٹائی جائے گی۔
اور اس زمین کا جو اس کا نقصان ہے وہ پورا کیا جائے گا، لیکن اس مسجد کو شہید نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی مسجد کسی سرکاری زمین پر بنا دی گئی اور جس وقت بنائی گئی اس وقت کے اداروں نے اور ذمہ داران نے اس کے بنانے کی اجازت دی اور پوری قانونی جو ایک ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کر کے اس کو بنا لیا گیا اور پھر اس کو نماز کے لیے کھول دیا گیا، تو اس مسجد کو شہید کرنا، منہدم کرنا، یہ کسی طور پر بھی شرعاً جائز نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اگر مسئلہ یہ لکھا ہے کتب فقہ میں کہ کسی گاؤں کے اندر کوئی چوڑا راستہ ہو اور اس چوڑے راستے کی ایک جانب مسجد بنا لی جائے اور بقیہ چھٹے ہوئے راستے سے لوگوں کی آمد و رفت ممکن ہو، ان کو تکلیف نہ ہو، تو اس مسجد کو بھی شرعی مسجد کہا جائے گا، اس کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں۔ لہٰذا مساجد کا احترام یہ ہر ایک کی ذمہ داری ہے، اس کی آبادی اور اس کی تعمیر کے لیے کوشش کرنا ہر کلمہ گو مسلمان کی ذمہ داری ہے، خواہ وہ حکومتی حلقوں سے متعلق ہو، خواہ وہ کسی بھی سوسائٹی اور کسی بھی شعبے سے متعلق ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو شریعت کے احکام پر مکمل عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور مساجد کی آبادی اور ان میں آ کر آداب کے ساتھ عبادات کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔